حضرت پیر صاحب، جناب حضرت صابر پاک کے جو خلفاء ہیں ان کا ذکر جمیل کچھ ہو جائے، اور آپ کے سلسلے میں کیسے کیسے نابغے پیدا ہوئے، سبحان عبقری شخصیات پیدا ہوئیں، سبحان کچھ ان کا ذکر فرمائیے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، مقام فنائیت، جب آپ خود فنا فی اللہ کے مقام پر تھے تو تحفے بھی ایسے ہی ملے، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کا، تو وہ پہلے حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے، بے شک، اور آپ نے کہا، آپ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ تبسم فرمانے لگے، آپ نے کہا آپ کا فیض میرے پاس نہیں ہے، کیا بصیرت آپ اور صابر بصارت پاک تھی کے جی، پاس چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں وہ سینہ یا وہ جسم لطیف، وہ روح با کمال جس نے آگے پھر آپ کا فیض اٹھانا تھا، ہاں، اس کا انتخاب بھی مرشد نے کیا۔ سبحان۔ اب میں یہاں پر کہوں تو آپ بھی سیال شریف کے ساتھ وہ عقیدت رکھتے ہیں جو ایک خادم کی ہونی چاہیے، بے شک و تو یہ طریقہ لج پالی ہے کہ دامن بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، اور سنبھالنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ دل کا اوندا پیالہ خود سیدھا کرنے سے نہیں ہوتا، وہ سیدھا بھی کر کے دیتے ہیں، اور پھر پورا طریقہ بتایا کہ ان کا جلال کتنا ہے، ایسے اب یہ مرشد بتا رہے ہیں نا، ایسے ادب سے بیٹھنا، اس طریقے سے کرنا، پیچھے بیٹھ کے تلاوت۔ بابا فرید بھی ناز برداری فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ علی احمد صابر۔ اچھا، اور اس لیے فرماتے تھے کہ جو رونق حضرت بابا فرید کے فیض کو انہوں نے دی تو حق رکھتے تھے کہ یہ محبتیں آپ کے نام پر واقع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت لمبی بات ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ آپ تشریف لے گئے، جیسے بتایا پیچھے بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، تو آپ نے کہا سامنے آ کے تلاوت کریں، انہوں نے عرض کی حضور میں سامنے آ کے تلاوت کرنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ بہرحال وہ چیزیں چلتے چلتے جس وقت آپ نے خلافت عطا فرمائی تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہر مقبول بارگاہ مرشد کے لیے، ہر زمانے میں مرشد اپنے مرید باصفا کے لیے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شمس آسمان پر ہے اور میرا شمس زمین پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ سارا سلسلہ چلا اور آپ کو خلیفہ اعظم ہونے کا لقب عطا کیا گیا۔ آپ کے بعد حضرت شیخ جلال الدین، آپ اس سارے سلسلے کو لے کے آگے چلے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ خاک میں ملا کے میری خاک کو اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں کیا غرض نشان سے۔ تو پھر آپ نے وہ جنگلوں میں پوری زندگی گزاری، یعنی کہ عالم استغراق میں رہ کے اپنا وقت گزارا، آبادیوں سے دور، آبادیوں سے دور۔ اچھا، اب آبادیوں سے دور دلوں پر حکومت، آبادیوں سے دور اور دلوں پر حکومت۔ حضرت جلال الدین کو کبیر الاولیاء کا لقب عطا ہوا، بڑا غیر معمولی لقب ہے، غیر معمولی، اور کس طریقے سے یہ فیضان آگے بڑھا ہوگا۔ لیکن پھر آگے ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کیونکہ اس طریقے سے گوشہ نشین رہتے تھے، تقریباً 2 صدیاں یہ سلسلہ انقطاع کا شکار ہوتا ہے، اور آپ کا دربار لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہاں پر ہے۔ لیکن پھر بات وہی ہے، اس سلسلہ طریقت کے ایک مجدد آتے ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد القدوس، قدوس کا بندہ۔ آپ آتے ہیں، آپ اسے تلاش کرتے ہیں، آپ کے مزار کو تلاش کرتے ہیں تو نشت ثانیہ فرماتے ہیں، دوبارہ وہ شمع روشن ہوتی ہے، اور یہی وہ بزرگ ہیں جن سے حضرت اقبال بھی بڑے متاثر تھے، بہت زیادہ، اور ان کا جو فیضان تھا اس کو وہ عام کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ پھر آگے یہ سلسلہ حضرت احمد عبد الحق رضالوی تک پہنچتا ہے۔ بے شک، رضالوی شریف بہت بڑا مرکز ہے، بہت بڑا مرکز ہے، اور آپ آگے دیکھیں کہ ایک ایک نام ایسا ہے کہ آپ پورا پروگرام اسے ایک ایک نام پر کریں تو کم ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر اس مرشد کامل کی نگاہ کیمیا اثر کے ساتھ خرچ کیا ہے، جنہوں نے دنیا پر ہی اپنی زندگی کے حقیقی اسبات رکھ دیے تھے۔ اب آگے دیکھیے ایک نام آتا ہے اسی سلسلے کو، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اب یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر بین المسالک بھی اتفاق ہے، اور چیزیں لے کر چلتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس سارے زمانے میں آپ جس ہستی پاک کا جو ہم بزرگ ہیں جن کا ہر روز ایک لفظ، ایک جملہ، ایک قول ہمیں سناتے ہیں، حضرت ابو انیس برکت علی، آپ کو بھی فیضان وہاں سے ملتا ہے،
ہائے فیض ملتا ہے. کیا بات. اس وجہ سے ان کی زندگی بھی جذب میں گزری, ایک اپنے کیف میں گزری. کمال ہے. آپ آ جائیے کلیام شریف, سبحان اللہ. حضرت بابا فضل الدین کلیامی کو دیکھیے, کیا بات ہے. یا آپ آ جائیے کلش شریف. سبحان اللہ. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ سلسلہ ہے, جیسے آپ نے شروع میں کہا جمالی سلسلہ نظامی میں ضم ہو گیا, ضم ہو گیا, لیکن صابری سلسلے کی رونق آج بھی اسی طریقے سے اپنے آب و تاب سے قائم ہے. سبحان اللہ. ساری باتوں کو صرف ایک جملے میں جمع کیا جائے تو یہ ہے, حضرت بابا صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فنائیت پر تھا, اس وجہ سے آپ کا تذکرہ اور فیضان بقائیت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.